علماء دیوبند کو اللہ نے وہ افراد عطا کیے ہیں جو صحابہ کرام کو نسل اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کی گود میں ڈالی تھی. کیسے؟ اس وقت علماء بلکہ اس وقت صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کا کردار ایسا ہے جو ایسا کوئی نہیں تھا. حضور پاک نے ایک حدیث میں خود فرمایا ہے کہ میری وصیت اگر تم پکڑنا چاہتے ہو نا، چلو میں پوری حدیث سنا دوں. حضرت ارباز ابن ساریہ کی روایت ہے، مشکات جلد اول باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ہے. حضرت ارباز فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد بیان کیا تو ہم رو پڑے، ہمارے دل ڈر گئے. حدیث پاک کیا ہے؟ صلی بنا رسول اللہ ذات یوم، حضور نے نماز پڑھائی، فواعظنا موعظۃ بلیغہ، ایک زبردست گفتگو حضور پاک نے کی، ذرفت منها العیون، آنکھیں بہہ پڑی، ووجلت منها القلوب، ہمارے دل اللہ کی خشیت سے ڈر گئے. فقال رجل منا، ایک صحابی نے عرض کیا، کأن هذه موعظۃ مودع او مودع فوسنا، یہ تو لگتا ہے الوداعی خطاب ہے، آپ دنیا چھوڑ کے تو نہیں جا رہے، آپ ایسی ایسی بات ہمیں فرمار سمجھا رہے ہیں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ صحابی عرض کرنے لگے پھر ہمیں نصیحت فرما دے، وصیت فرما دے. پھر اللہ کے رسول نے وصیت شروع کی، فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ رب العزت کے تقوی کی طرف وصیت کرتا ہوں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی تو لفظی ترجمہ ہے گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کو دل میں رکھنا، لیکن اس کی مثال دیتے ہوئے میں الجامع لاحکام القرآن قرطبی کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. ھدی للمتقین، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کیا مطلب؟ یہ قرآن جو ہے یہ مؤمنین متقین کی ہدایت کے لیے. اس کے تحت امام قرطبی نے ایک حدیث پاک لکھی ہے، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دربار لگا ہوا تھا، دربار فاروقی میں سوالات و جوابات علمی ہوتے تھے. تو حضرت عمر نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ سے براہ راست قرآن سمجھا ہے، کیا آپ میں کوئی ایسا ہے جو مجھے ایک آیت کی تفسیر آسان لفظوں میں سمجھا دے؟ انہوں نے پوچھا امیر المؤمنین آپ کس آیت کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا جی ھدی للمتقین میں ہے، یہ جو تقوی والے ہیں متقی ہیں ان کو قرآن ہدایت کرتا ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ جو حضور سے سنا ہے وہی مجھے بتائیں. تو صحابہ کرام اتنا تو سمجھتے تھے کہ حضرت عمر کوئی عام تشریح نہیں، تشریح نبوی پوچھ رہے ہیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آگے ہوئے، حضرت ابی نے پوچھا، یہ امام قرطبی نے لکھا ہے واقعہ. حضرت ابی پوچھنے لگے کہ امیر المؤمنین جواب تو دیتا ہوں پر ایک دو جواب مجھے دے دیں، ایک دو باتیں میں سمجھائے دیتا ہوں. کہا جی پوچھے. کہا ما سلکت طریق ذا شوق، کبھی اس جگہ سے گزرے ہیں جہاں کانٹے ہی کانٹے ہو اور اس جھاڑی سے آپ گزرے؟ تو حضرت عمر نے کہا نعم سلک تو مرارا، ایک نہیں کئی بار اتفاق ہوئے جہاں سے گزرتا ہوں بعض اوقات کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے ادھر سے مجھے گزرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کیسے گزرتے؟ کیف سلکت، آپ کے گزرنے کی کیفیت؟ کہ شممت ثیابی ثم سلکت، یہ جو میرے زائد کپڑے ہوتے ہیں جو ادھر ادھر انسان کے، وہ میں سنبھال لیتا ہوں، یوں سنبھال لیتا ہوں تاکہ کسی کانٹے میں الجھ نہ جائیں، چھوڑ نہیں دیتا انہیں اپنے پاس مضبوط کرتا ہوں پھر گزرتا ہوں. فرمایا فضا کا تقوی، یہی تقوی ہے کہ دنیا سے گزرو کسی جگہ تم اللہ کی مخالفت میں دل اٹکا نہ بیٹھو. تو حضور نے پہلی وصیت فرمائی اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ دنیا میں زندگی گزارو ایسی گزارو جس میں اللہ تعالیٰ کے خلاف تمہارا دل کہیں اٹک نہ جائے. اوکے، ایک وصیت. دوسری والسمع والطاعہ، سنو اور مانو. کس کی؟ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، ایک روایت میں وَإِن عَبْدًا حَبْشِيًّا مسند احمد میں فرمایا حبشی غلام ہی تمہارا سربراہ کیوں نہ ہو، اس کے رنگ کو نہیں دیکھنا، اس کی علمیت کو دیکھنا ہے، اس کے چہرے کو نہیں دیکھنا، اس کی صلاحیت کو دیکھنا ہے. وہ تمہارا عالم دین جو تمہارا بڑا ہو، تمہارا حکمران ہو، تمہارا ایک قسم کا نگران ہو، اس کی بات کو سننا ہے اور بجا لانا ہے اور ماننا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلی وصیت فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، میں دنیا چھوڑ جاؤں گا میرے بعد تمہیں کچھ معاملات ملیں گے. مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، جو میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، عجیب عجیب قسم کی باتیں سنے گا، عجیب عجیب قسم کی لڑائیاں اختلافات، گویا فرقہ واریت کا دور دیکھے گا. صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کو دیکھا، اس کا سد باب کیا ہوگا، اس سے کیسے بچیں گے؟ تو حضور پاک نے فرمایا فعلیکم بسنتی
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کا میرا طریقہ اور میرے صحابہ میں خلفاء راشدین کا طریقہ دیکھنا، حضور کا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ دیکھنا۔ میں سوال کرتا ہوں، حضور کا طریقہ بہت نہیں ہے، یہ خلفاء راشدین کے ساتھ بات کیوں کی ہے؟ تو خلافت راشدہ میں تو وہی طریقہ ہے جو حضور کا ہے، تو علیکم بسنتی سے بات ختم ہو گئی تھی کہ حضور کا طریقہ ہے۔ نہیں، رسالت میں آپ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں میرے جو صحابہ ہیں نا، یہ میری نبوت کے عینی شاہد ہیں، میں کر رہا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ بعد والوں نے نہ مجھے دیکھنا ہے نہ مجھے کرتے انہیں نظارہ کرنا ہے، انہوں نے دیکھا ہے میرے کس لفظ کا کیا مطلب ہے، میری کس حدیث کی کیا مراد ہے، کہنے والے کی بات کو سننے والوں سے سمجھنا۔ وسنت الخلفاء، یہ حضور نے صحابہ کرام کو آئیڈیل اور ماڈل پیش کر کے آپ کی اور میری خدمت میں بھیجا ہے۔ فرمایا علیکم بسنتی، میرا طریقہ، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کا طریقہ دیکھنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلی بات فرمایا سنو، تمسکو بہا، مضبوطی سے پکڑ لینا اس کو۔ یہاں ایک علمی نکتہ ہے، اگر یہ دو سنتیں ہوتی تو لفظ ہوتا تمسکو بہما، یوں نہیں ہے، تمسکو بہا ہے، پتہ چلا سنت خلفاء راشدین بھی سنت رسول ہے، اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا، تمسکو بہا، وہ مضبوطی پھر مثال دی ہے جسے محاورہ کہتے ہیں، عضو علیہا بالنواجذ، دانتوں سے پکڑ لینا۔ کوئی سنت کو دانت سے نہیں پکڑتے، دانت سے پکڑنے کا معنی کہ بعض اوقات ہاتھ سے پکڑنا اتنا مضبوط نہیں ہوتا جو چک سے پکڑنا ہوتا ہے، تو یہ مضبوطی کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے دانت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑا۔ عضو علیہا بالنواجذ، یہ تو ہے کرنے کے کام، بچنے کے کام کیا ہے؟ رسالت مآب نے بچنے کے کام فرمایا ایاکم بمحدثات الامور، یاد رکھنا نئے نئے عقیدے، نئے نئے عمل، نئے نئے طریقے جو دین میں نکال کے دین بنایا جائے، اس سے بچ جانا۔ ہر وہ عقیدہ اور عمل جس پر پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم اور ان کی جماعت کی مہر ہو، وہ دین ہے۔ اگر ان کی مہر تصدیق نہیں ہے، وہ تمہارا رسم و رواج ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ فرما ایاکم بمحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ، کیونکہ ہر نیا کام خود بناؤ اور کہو یہ دین ہے تو وہ دین نہیں ہوگا، سنت کی مخالفت ہوگی، بدعت ہوگی۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی ہے۔ اب توجہ رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو سمجھایا، بتایا، سنایا، تو پیغمبر کے صحابہ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اس طرح معاملہ بنے گا کہ آپ کے ساتھ معاملات میں فرقہ واریت کا واسطہ آئے گا، تو فرقہ واریت سے بچنے کا طریقہ نبی کا کام، صحابہ کا عمل۔ علماء دیوبند جو ہیں وہ اس بنیاد پر ٹھہرے ہیں، ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم ہر اس مسئلے میں جس نے دین گھٹایا یا بڑھایا، ہم کہتے ہیں نہ دین گھٹانے کے لیے آیا ہے نہ بڑھانے کے لیے، بلکہ جس نے کچھ اوپر نیچے کیا ہے اسے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے میزان اور ترازو میں تولو۔ اگر وہ عقیدہ یہاں تلتا ہے تو وہ حق ہے، نہیں تلتا تو وہ باطل ہے۔ بس یہ وہ چیز ہے جو حضور پاک نے ہم بتائی ہے۔